پاکستان کو 2 لخت ہوئے، نصف صدی بیت چکی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے مشہور اللہ کے ولی نے پاکستان بننے سے صدیوں پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنگالی پاکستان سے الگ ہو جائیں گے؟ پاک آرمی کا وہ کون سا باغی میجر تھا جس نے مکتی باہنی کے درندوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ تم اردو بولنے والی عورتوں سے جو چاہے کرو؟ جب 1971 میں پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو ایسے میں 19 سالہ عمران خان کون سے فوجی آفیسر کے یہاں ڈھاکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے دیگر ہزاروں مغربی پاکستانیوں کی طرح عمران خان بھی پاکستان لوٹے۔ کیا یہ سچ ہے کہ بھٹو صاحب کے من پسند جرنیل ٹیکا خان نے ایک ہی رات میں ہزاروں بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا؟ سپوتے ڈھاکہ کے وقت انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اختتام کس قدر بھیانک ہوا؟ ہم آج کی ویڈیو میں سپوتے مشرقی پاکستان کے حوالے سے چند ایک سچ جاننے والے ہیں جسے ہمارے مین سٹریم میڈیا پر ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ سپوتے ڈھاکہ کے چاروں کرداروں اندرا گاندھی، شیخ مجیب، بھٹو اور یحییٰ خان کا انجام انتہائی عبرتناک تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اس کے اپنے سکھ محافظ نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ یاد رہے کہ جب پاکستان 2 لخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے الگ ملک بن گیا تو اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بڑے تکبر سے کہا تھا، آج ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ شیخ مجیب اپنے خلاف ہونے والی فوجی بغاوت میں مار دیے گئے۔ جنرل یحییٰ خان قید تنہائی میں چل بسے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے سولی پر چڑھا دیا۔ آج سے 8-9 صدیوں قبل ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں سے ایک قیام پاکستان اور پھر پاکستان کا 2 لخت ہونا بھی تھا۔ وہ 71 کے سپوتے ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے قیام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ قیام پاکستان کے ٹھیک 23 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں مجلس احرار نام کی سیاسی جماعت کا بڑا زور ہوا کرتا تھا۔ اس سیاسی اور مذہبی جماعت کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری تاریخ کا اہم باب ہیں۔ شاہ جی نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے تناظر میں بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ادھر مشرقی پاکستان ہوگا، ادھر 1000 میل کے فاصلے پر مغربی پاکستان ہوگا، درمیان میں ہندو کی 40 کروڑ آبادی ہوگی، وہ حکومت لالوں کی حکومت ہوگی، ہندو مکار ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کو تنگ کرتا رہے گا۔ پاکستان کی حالت یہ ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوگا۔ 70 کے عام انتخابات کے بعد جنرل یحییٰ خان شیخ مجیب کو پاور دینے سے گریزاں تھے اور ایسے میں ملک میں نفرت عروج پر تھی۔ انہی دنوں میں عوامی شاعر حبیب جالب لاہور کے مال روڈ پر ایک اجتماع سے مخاطب ہوئے۔ اس وقت چپ رہنا بددیانتی اور جیل سے باہر رہنا بے غیرتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی مشہور نظم پڑھی، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گواہ تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ مشرقی پاکستان میں بغاوت کو بزور طاقت کچلنے کے لیے مارچ 1971 میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا گیا۔ یہی آپریشن آج بھی جنرل ٹیکا خان کے پروفیشنل کیریئر پر ایک بدنما داغ ہے۔ ٹیکا خان ذوالفقار علی بھٹو کے فیورٹ اور بلیو آئیڈ بوائے تھے، جنہیں مسٹر بھٹو نے سپوتے ڈھاکہ کے بعد پاکستان کا آرمی چیف بنایا، تو دوسری جانب شیخ مجیب الرحمان جنرل ٹیکا خان کو بچر آف بنگال کہا کرتے تھے۔ ان کے مطابق ٹیکا خان نے بے رحم قصاب کی طرح ایک ہی رات میں ہزاروں بنگالیوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ ایک غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق 30,000 لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، جبکہ عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کے مطابق یہ تعداد لاکھ سے زیادہ تھی۔ جنرل نیازی کی کتاب دا بیٹریل آف ایسٹ پاکستان کے مطابق اتنے ظلم و ستم تو
چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بھی اہل بغداد پر نہیں ڈھائے ہوں گے کہ جتنے ظلم جنرل ٹکا خان نے بنگالیوں پر کیے۔ یہاں آپ کو یہ بات حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ جب سن 74 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے شیخ مجیب الرحمان پاکستان آئے تو ایئرپورٹ میں انہیں ریسیو کرنے والوں میں مسٹر بھٹو اور جنرل ٹکا خان تھے۔ جب دنیا بھر کے میڈیا نے ان تینوں صاحبان کو ایک دوسرے کے گلے لگتے، ہنسی مذاق اور خوش گپیاں کرتے دیکھا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پس منظر کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو اس کی ایک وجہ 1965 میں ہونے والا صدارتی الیکشن بھی تھا، جس میں جھرلو پھیرتے ہوئے ایوب خان کو جتوایا گیا۔ ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مابین ہونے والے صدارتی انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان نے مادر ملت کو کھل کر سپورٹ کیا۔ صدارتی الیکشن کے لیے فاطمہ جناح کے نامینیشن پیپرز جمع کروانے والے یہی شیخ مجیب الرحمان تھے۔ شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کی الیکشن کمپین کے انچارج مقرر ہوئے۔ اگر آپ اس دور کی تصاویر دیکھیں تو یقیناً ہر جلسے میں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ بھارتی آرمی چیف مانک شاہ کے سٹاف آفیسر بریگیڈیئر دپندر سنگھ اپنی کتاب سولجرنگ ود ڈگنیٹی میں لکھتے ہیں کہ ہم نے مکتی باہنی کو تیار کیا، جس میں سے کچھ کو ہم نے پاکستانی وردیاں پہنائی۔ یہ لوگ مشرقی پاکستان میں لوٹ مار اور بنگالی عورتوں کی آبرو ریزی کرتے رہے، جس کی وجہ سے بنگالیوں میں پاکستانی فوج کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکنے لگی۔ جنرل یازی کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں درج ہے کہ ڈھاکہ ول فال اونلی اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ 16 دسمبر 1971 کا وہ سیاہ دن آیا جب مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں دشمن بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور یوں 90,000 پاکستانی جنگی قیدی بن کر بھارت کی حراست میں چلے گئے۔ مشرقی پاکستان کی المناک سانحے کے بعد جنرل نیازی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، مجھے اپنے شہر میں برقع پہن کر جانا پڑے گا۔ بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان پاک فوج میں میجر ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ادارے سے بغاوت کی۔ ایک روز میجر ضیاء الرحمان نے اپنے سینئر لیفٹیننٹ کرنل جنجوا کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں تحریر ہے کہ جب ایک روز اردو بولنے والے 18 مرد اور 12 خواتین میجر ضیاء الرحمان کے ہتھے لگ گئے تو انہیں قید کر کے ریڈیو اسٹیشن لے آئے۔ میجر جنرل ضیاء الرحمان نے اپنے جونیئر آفیسر سے کہا، ٹیک دیم آؤٹ اینڈ شوٹ دیم، اور پھر وہ خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یو کین ڈو وٹ یو لائک ود دیم۔ ضیاء الرحمان کے بارے میں کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ وہ اس قدر ظالم و سفاک تھے کہ ایک ہاتھ سے قتل کر رہے ہوتے تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے۔ دوستو، یہ میجر ضیاء الرحمان ہی تھے کہ جنہوں نے 26 مارچ 1971 کو چٹاگانگ کے کلور گھاٹ ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ پاپا ٹائیگر کہلائے جانے والے کرنل عطاء الغنی عثمانی کو مکتی بانی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ محض بنگالی ہونے کی وجہ سے ہائی کمانڈ کی طرف سے کرنل عطاء الغنی عثمانی کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا رہا اور ان کی ترقی روک دی جاتی۔ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد عوامی لیگ کو جوائن کیا۔ وہ 70 کے انتخابات میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ کرنل عثمانی 14 اپریل 1971 کو باقاعدہ طور پر مکتی بانی کے کمانڈر ان چیف بنا دیے گئے۔ انہوں نے مکتی بانی کو 8 سیکٹرز میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر سیکٹر کی کمان پاک آرمی سے بغاوت کرنے والا میجر کر رہا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان آنے والی آخری پرواز میں ایک 18 سالہ کرکٹر عمران خان بھی تھے، جو اس وقت انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود تھے۔ عمران خان کے سگے چچا فیض اللہ خان نیازی پاک فوج میں کرنل ہوا کرتے تھے۔ فیض نیازی کے فرزند اور عمران خان کے چچا زاد بھائی بریگیڈیئر شفیق احمد خان نیازی ان دنوں مشرقی پاکستان تعینات رہے۔ سال 1971 میں انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عمران خان اپنے فرسٹ کزن بریگیڈیئر شفیق نیازی کے پاس ڈھاکہ ٹھہرے تھے۔ عمران خان اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی، جو خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود مغربی پاکستان میں دوسروں سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے اس جماعت کی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو بھٹو کراچی کے ہوائی اڈے پر اترے اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ نتائج تباہ کن تھے، ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے، لاکھوں نے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ یاد رہے کہ عمران خان کے اکلوتے ماموں احمد رضا برقی پاک آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل سرو کرتے رہے۔ آغا جان کہلائے جانے والے جنرل احمد رضا کو جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا گیا۔
میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب A Stranger in My Own Country میں لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان تعیناتی کے بعد افسران سے کہا کہ میں اس حرامزادی بنگالی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس موقع پر ایک بنگالی فوجی آفیسر میجر مشتاق بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے باس جنرل نیازی کی بات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے باتھ روم میں جا کر خود کو گولی مار دی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں آئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو علامہ احسان الہی ظہیر نے بڑی شدت کے ساتھ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں حصہ لیا۔ اس موقع پر علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے 4 ماہ کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا کٹ جاتا، مر جاتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس پاکستان کے ٹوٹ جانے کا ہوا۔ آپ نے مائرہ خان اور فواد خان کا مشہور ڈرامہ ہم سفر تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہم سفر کا ساؤنڈ ٹریک اس ڈرامے کے لیے نہیں بلکہ سقوط ڈھاکہ پر لکھا گیا تھا۔ مشہور محقق اور شاعر نصیر ترابی مشرقی پاکستان کی جنتا کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ سال 2021 میں پاکستانی ایکٹریس سجل علی اور بلال عباس کی فلم کھیل کھیل میں سنیما گھروں کی زینت بنی۔ یہ فلم یونیورسٹی کے ایسے اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو ڈرامیٹک سوسائٹی سے ایک تھیٹر پلے بنگلہ دیش جا کر پرفارم کرتے ہیں جو سقوط ڈھاکہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔ سجل علی کی اس فلم کا نچوڑ یہ ہے کہ بھارت نے سازش کر کے بنگلہ دیش کو ہم سے الگ کروایا اور جنرل نیازی نے ہتھیار اس لیے ڈالے تاکہ مزید قتل و غارت سے بنگالیوں کا نقصان نہ ہو۔ اس فلم کے گانے کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اپنے ہاتھوں سے پرچم خود اتار کے آیا تھا، اپنا اپنوں کو مار سکے نہ اس لیے ہار کے آیا تھا۔ مغربی پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کے سب سے بڑے بینیفیشری ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو صاحب کے ایک بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے اپوزیشن رہنما مفتی محمود نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے، پاکستان کی تقسیم کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے۔ کل بھی تم نے ملک تقسیم کیا تھا، آج بھی تم نے ملک کو 2 لخت کر دیا۔ اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے نہ آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں۔ سال 2017 میں بھارت نے جنرل نیازی، جنرل اروڑہ اور سقوط ڈھاکہ کے عنوان پر ایک شارٹ فلم مکتی بنائی جس میں تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا۔ اس شارٹ فلم میں جنرل نیازی کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی کے انٹرویوز کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ گزشتہ برس 2023 میں بھارت اور بنگلہ دیش کی وزارت اطلاع کے مشترکہ تعاون سے ایک فلم بنائی گئی، ہندی اور بنگالی زبان میں بنائی گئی۔ یہ مووی مجیب دا میکنگ آف نیشن شیخ مجیب الرحمان کی بائیو پک ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات کے کردار کو فلمایا گیا ہے۔ دنیا نیوز سے وابستہ اینکر پرسن کامران شاہد نے رواں برس ہوئے تم اجنبی کے نام سے ایک فلم پروڈیوس کی۔ اس رومانٹک مووی کی کہانی بسان ہے مشرقی پاکستان کے تناظر میں بنائی گئی۔ حامد میر کے مطابق سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اس فلم میں بڑی دلچسپی لیتے رہے۔ گزشتہ برس جیو ٹی وی پر ڈرامہ سیریل جو بچھڑ گئے آن ایئر ہوا۔ یہ ڈرامہ اصل میں کرنل ZI فروخ کے ناول بچھڑ سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ یہ ایک پاک فوج کے کیپٹن کی کہانی ہے جس کی پوسٹنگ ڈھاکہ میں ہوتی ہے۔ یہاں نوجوان کپتان کو ایک بنگالی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ بنگالی لڑکی لسانیت کی نفی کرتے ہوئے وفاق پاکستان پر یقین رکھتی ہے۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے ناقابل فراموش واقعات کو امجد اسلام امجد نے اپنی شاعری میں کچھ یوں بیان کیا: ہم تیرے دکھ سمندر سے غافل رہے، تیرے چہرے کی رونق دھواں ہو گئی اور ہم رہینے غمے دل رہے، ظلم کے روبرو لب کشائی نہ کی، اس طرح ظالموں میں بھی شامل رہے، حشر آور دنوں میں جو سوئے رہے، ہم وہ بیدار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے زمین وطن ہم گناہ گار ہیں۔ نامور ترقی پسند شاعر احمد فراز نے اپنی شہرۂ آفاق نظم پیشہ ور قاتلوں میں جنرل نیازی کے سرنڈر کرنے کے واقعات کو شعر میں کچھ یوں بیان کیا: سینہ چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پر ملنے کو تم آئے تھے، ممتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے، ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے، اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، شب گئی
خواب تم سے پریشاں گئے، کس جلال و رونق سے وارد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زندہ گئے۔ یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے، ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے تھے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے۔ مشہور شاعر فیض احمد فیض نے 1974 میں ڈھاکہ سے واپسی کے عنوان سے ایک نظم لکھی۔ اس نظم کے پہلے 2 اشعار کچھ یوں ہیں: ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مدارتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ اردو کے نامور شاعر ناصر کاظمی پاکستان کے دولت ہونے کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں: وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شیخ مجیب الرحمن کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ڈیٹیل ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔